بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ السامی کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے عالم ملکوت میں کیا دیکھا، اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی عنہ کو غوث اعظم کے متعلق اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کشف الغیوب کتاب میں لکھا ہے، یعنی تحریر فرمایا ہے کہ جمعہ کی رات 11 رجب ہجری 140 میں قرآن کریم کو تلاوت کی اور درود شریف میں مشغول تھا۔ تقریباً آدھی رات ختم ہو چکی تھی، مجھ پر نیند کا غلبہ شروع ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ معمول کے مطابق تلاوت کر لی جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ مجبوراً میری توجہ کشف باطن کی طرف ہوئی۔ اس وقت الہام ہوا کہ اس وقت تلاوت چھوڑ کر سو جاؤ۔ چنانچہ میں سو گیا تو اسی حالات میں عالم ملکوت فرشتوں کی دنیا ظاہر ہوئی، اور جلد ہی عالم ملکوت سے عالم جباروت کی طرف منتقل ہو گیا تو خواب میں ایک باغ مجھے نظر آیا، جس کے ہر درخت پر مجھے تجلیاں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ فرشتے تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ بہت سے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی مقدس روحیں موجود تھیں۔ میں انہی حالات کے دیکھنے میں لگ گیا تھا کہ حضرت انس مالک ابن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں ہیں۔ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہاں ایک بڑے میدان میں ایک شاندار خیمہ موجود تھا، اور اس میدان کے بیچ میں ایک تخت بچھا ہوا تھا، جس پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نور نظر، بہت جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ جو واقعہ تمہیں دیکھنے میں آ رہا ہے اسے دنیا میں لکھ دینا۔ یہاں ارشاد عالی سن کر میں آداب بجا لایا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا حکم فرمایا، تو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد دو روحیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تخت کے قریب آئی۔ ایک روح کا رنگ ہیرے کی طرح چمک رہا تھا، اور دوسری روح کا رنگ جو پیچھے تھی یاقوت کی طرح تھا۔ پہلی روح کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے جانب پر بیٹھا لیا، اور دوسری روح کو اپنے بائیں جانب پر بیٹھا لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی روح کے متعلق ارشاد فرمایا، اس کا نام دنیا میں عبدالقادر محین الدین ہوگا۔ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس کے اثر سے مذہب اسلام مضبوط ہوگا۔ پھر دوسری روح کے متعلق ارشاد فرمایا، اس کا ظہور عبدالقادر کے بعد ہوگا، اور دنیا میں ان کا نام علی احمد صابر ہوگا۔ اس کے بعد شان جلال زیادہ ہوگی، اور یہ حق کے دشمنوں کو برباد کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیند سے بیدار ہو گئے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جانے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ تم دونوں اویس کرنی کو میرا سلام کہنا، اور میرا جھبا دے کر کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی حیدر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی عنہ
کے پاس گئے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سجدے میں سر رکھ کر امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا مانگنی شروع کر دی۔ ندا آئی کہ اپنا سر اٹھا لے، کیونکہ میں نے تیری شفاعت سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے اور آدھی امت کو اپنے محبوب اعظم کے لاڈلے غوث اعظم عبد القادر قدس سرہ السامی جو میرا بھی محبوب ہے اس کی شفاعت میں بخشوں گا جو تیرے بعد پیدا ہوگا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ اے پروردگار وہ محبوب بندہ کون ہے اور کہاں ہے کہ میں اس کی زیارت کروں؟ ندا آئی کہ فی مقعدی صدقی عندی مالک المقتدر، یعنی سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے کے مقام پر ہے۔ وہاں میرا محبوب ہے اور میرے محبوب اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے۔ وہ قیامت تک کے لیے زمین والوں کے لیے حجت ہوگا، یعنی جس کو دیکھ کر یہ معلوم ہو کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور صحابہ اکرام اور ائمہ اعظام کے علاوہ تمام اگلے اور پچھلے اولیاء کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا، اور جو اسے قبول کرے گا میں اس کو دوست رکھوں گا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سن کر اپنی گردن جھکا دی اور عرض کی اے پروردگار میں بھی اسے قبول کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوثیت کے مرتبات کی شہادت دی ہے۔ محمد ابن احمد سعید بیان کرتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اولیاء اکرام میں سے کوئی بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر نہ تھا، بلکہ ان اولیاء اکرام نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خوشخبری دی۔ انہی میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے سے لے کر سرکار غوث اعظم سے عبد القادر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک تک صاف صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں سبھی نے سرکار غوث اعظم سے عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت دی ہے۔ حضرت امام حسن عسقری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت اپنا جبہ مبارک حضرت شیخ معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے وصیت فرمائی کہ یہ جبہ شریف حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچا دینا، جو میرے بعد 5ویں صدی ہجری کے آخر میں ایک بہت بڑے ولی ہوں گے۔ حضرت شیخ معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جبہ مبارک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ دنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سپرد کیا۔ اس طرح حضرت امام حسن عسقری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جبہ مبارک امانت کے طور پر ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ تک پہنچتے ہوئے ایک عارف باللہ کے ذریعے شعبان المکرم ہجری 497 میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا گیا، یعنی حقدار کو مل گیا۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور غوث اعظم سے 2 سال پہلے گزرے، ایک دن مراقبے میں تھے کہ اچانک انہوں نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں سیدنا مرسلین خاتم النبیین کی اولاد پاک میں ایک قطب عالم ہوگا جس کا لقب معین الدین ہوگا اور نام مبارک سید عبد القادر ہوگا، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور اس کی پیدائش گیلان میں ہوگی، اور ان کو یہ حکم ہوگا کہ اعلان کر دے کہ تمام اگلے اور پچھلے اولیاء اللہ کی گردن پر میرا قدم ہے۔
وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں واہ ہے طلوہ تیرا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارے غوث اعظم کے ناموں میں سے ایک نام یا تو پھر یا غوث المدد ہی لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔